السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور کافی لوگ سن رہے ہیں، بہت سارے لوگ سن رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے اور لوگوں کو بھی دعوت دی ہے، ماشاءاللہ۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سنتے بھی ہیں اور آپ کو میرا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، اللہ آپ کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ دیں کہ آپ مجھے آن ایئر کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہمیں مزہ آتا ہے، ہمیں سیکھنے کا ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مرادیں پوری فرمائیں، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ میں دوسرے کالر کی طرف کہ دوسرے کالر نے مجھے سوال کیا تھا کہ مدر ان لو بہت بوڑھی ہو چکی ہے اور ڈپریشن کے بھی مریض ہے، اسی طرح ہائی بلڈ پریشر کی بھی مریضہ ہے، اور اسی طریقے سے ایپلیپسی وغیرہ بہت ساری بیماریاں اس کے اندر میں ہیں۔ دماغ کی رگیں سوکھ گئی ہے، سننے میں بھی تکلیف ہے۔ دیکھو محترمہ، یہ بات ضرور یاد رکھیں، اللہ پاک نے ہر چیز میں شفا رکھی ہے، اور دماغ کو پانی پلانا، میں ایک مرتبہ ریسرچ کر رہا تھا تو ایک آدمی مسا کر رہا تھا، اور مسا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جب ہاتھ بھیگ جاتے ہیں تو پیچھے اس طریقے سے بھی مسا کرتے ہیں گردن کے اوپر۔ تو ایک گوڑا آدمی، وائٹ آدمی جو پروفیسر تھا، اور یہ بہت زیادہ پاگلوں کی جیل کا بڑا آدمی تھا۔ پاگل لوگ جو جیل ہوتے ہیں، جو پاگل لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اس کی جیل کا یہ بڑا آدمی تھا۔ اس نے سوال کیا کہ یہ آدمی چہرہ دھو رہا ہے تمہارے اسلام کا، ہاتھ دھو رہا ہے، اور مسح کے بعد اپنی گردن کے اوپر یہ مسح کیوں کر رہا ہے؟ کہا ہمارے نبی نے بتایا ہے اس طرح مسح کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ جب سے میں یہ پروفیسر بنا ہوں، یا اس طریقے سے جتنے بھی پاگل لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ سائنس میں سائنٹسٹ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر سروں کا ڈپریشن بھرے تو کچھ پانی گردن پر لگایا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بھائی جان، میں آپ تو سارا نمبر چاہیے پرائیویٹ انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ کا شکر احسان، آپ کی دعاؤں سے۔ آپ خیریت سے ہو؟ آپ بھی ٹھیک ہیں، آپ کی دعائیں چاہیے۔ ہم کو آپ کا پرائیویٹ نمبر چاہیے، کوئی بات پرائیویٹ کرنی تھی۔ انشاءاللہ میں انشاءاللہ اس کے بعد پہنچائیں گے۔ جی اور کالر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں نے حساب کروانا ہے اپنے بارے میں۔ جی انشاءاللہ اگر پریشانی ہو آپ یہاں پر بیان کر دیجئے تو میں آن ایئر میں انشاءاللہ آپ کو کچھ وظیفہ بتا دوں گا، پھر انشاءاللہ فون کر کے پھر بعد میں اپوائنٹمنٹ دے دیں گے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کالر ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لندن سے بات کر رہا ہوں۔ کوشچن تھا، جتنی آپ وظائف بتا رہے ہیں اس کے حوالے سے کہ اس میں بنیادی چیزیں جو پڑھی گئی، اس میں نیت، مخارج اور اخلاص، کیا یہ بنیادی شرط ہے، ضرورت، اور ان کی اہمیت ان تمام وظائف میں، تمام دعاؤں میں کیا شرط ہے، کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ نمبر 2 کہ یہ جو سورہ بقرہ وغیرہ پڑھتے ہیں، ان تمام صورتوں کی پڑھ کے کیا ان کو پانی پہ دم کیا جا سکتا ہے؟ اس کی بھی فضیل بتا دیں۔ جی انشاءاللہ بتا دیں۔ یہ جو میں بیان کر رہا تھا کہ اس طریقے سے دماغ میں ڈپریشن وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے لیے جو محترمہ نے 2 سوال کے، پہلا سوال یہ ہے کہ اپنی مدر ان لو کو یہ پرابلم ہے۔ یہ بات ضرور یاد رکھ لے کہ میں کہہ رہا تھا آپ کو وہ گردن کے مسح کے بارے میں، تو سائنس کو تو ابھی پتہ چلا، میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ 1400 سال پہلے بیان کیا ہے۔ اس لیے اپنے سر کے اوپر، خاص کر کے یہاں ٹیمپر کی جگہ ہوتی ہے، رائٹ جگہ اور لیفٹ جگہ، یہاں پر 2 چیزیں، سر میں درد ہو، ڈپریشن ہو، تو میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کلونجی میں یا اس کا آئل لے لے،
اس کلونجی کی آئل میں بلیک سیڈ آئل جس کو کہتے ہیں، اس میں بڑی شفا ہے. ہے تو زیتون کے آئل میں بھی ہے، لیکن بلیک سیڈ آئل کے بارے میں مسلسل احادیث ہے. یہ امام ترمذی شریف کی جلد ثانی اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں لکھا ہے کہ موت کے سوا ساری بیماریوں کی دوا اللہ پاک نے اس میں رکھی ہے. یہ بلیک سیڈ آئل ہے، اس میں سورہ فاتحہ آپ دم کر لیں جس کو سورۃ الشفا کہا جاتا ہے، یا سورۃ البقرہ دم کر لیں، یا سورۃ معوذتین جس کو کہتے ہیں تین کل ہے، یہ دم کر لیں. دم کر کے اس کو اپنے پیشانی پر اس طرح اپنی ٹیمپر کی جگہ پر یا اپنے سر کے مڈل میں اس کو مساج کریں. کئی ہزار کیسز ایسے ہیں جن کو بلیک سیڈ آئل، یہاں تک کہ پینے کے بعد بہت سارے کینسر کے کیس. یاد رکھو، یقین ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے حبیب کی بات میں یقین ہونا چاہیے. اگر یقین نہیں تو پھر ان کے لیے وظائف بھی نہیں ہے. نیت کریں اللہ پاک فلاں چیز یہ تیرے حبیب نے بتائی ہے، میں اس کے لیے نیت کرتا ہوں، اے اللہ اس میں شفا دے. شفا دینے والی ذات تیری ہی ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، تیرے نبی کی بات ہے. اور تیرا نبی جب بتاتا ہے تو اللہ تجھ سے ہی لے کر بتاتا ہے، اے میرے اللہ اس چیز میں شفا رکھ دے. دیکھو دواؤں میں بھی شفا نہیں، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے. جب دوا بھی لے کر آئے تو آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ اس میں شفا رکھ دے. تو نیت کریں، یقین رکھیں، سر کے لیے، کینسر کے لیے، دردوں کے لیے، جس کو بدن میں درد ہو. میں کہا کرتا ہوں زیتون کا آئل ہے، زیتون کا تیل ہے، اس اولیو آئل جس کو کہا جاتا ہے، یا اس طرح بلیک سیڈ آئل ہے، اس میں دم کر لے. سورہ بقرہ زبردست سورہ ہے، سحر کو دفع کرنے کے لیے. کون کہتا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں صاحب موجود ہے، صحیح حدیث مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں. اس کو پڑھ کر پانی میں دم کر کر پیے، نیت کے ساتھ پڑھیں. اسی طرح آئل میں دم کر کے اپنے بدن پر جہاں درد ہے لگائیں. میں یہ ابھی آپ کو بیان کراتا، مسلم شریف کی حدیث ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمان ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور فرمایا، اللہ کے حبیب جب سے میں اسلام لایا ہوں میرے بدن میں بہت درد ہے، بہت تکلیف ہے. میں اس کو بیان کروں اس سے پہلے کال ڈراپ ہوا ہے. ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ابھی میں نے فون کیا تھا ہسبینڈ کے لیے. جی وہ گھر نہیں، آپ نے پانی پہ پڑھنے، وہ پانی گھر میں کچھ کھائیں تو پھر رہنا، کھاتے کچھ نہیں. کچھ بھی کھاتے نہیں، بس اللہ سے اس کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرو. ٹھیک ہے، اس کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرو، کام ہو جائے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. بس میرے لیے دعا کریں. اللہ عافیت دے، اللہ محبت دے، اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ رحمت محبت نصیب فرمائے. جی تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ سر کے اندر میں اس کے ٹیمپر میں اپنی مدر ان لوگ کو یا جس کو بھی پرابلم ہو، بلیک سیڈ آئل میں سورہ فاتحہ دم کر لیں اور اس کو لگائیں. کان کے اوپر، کان کے نیچے جہاں اس کی جڑیں ہیں ان کے پیچھے گردن پر، یا اس طرح یہاں پیشانی پر، سائیڈ پر، دونوں سائیڈ پر، یا مڈل آف دا ہیڈ میں جہاں برین ہوتا ہے وہاں پر اس کو لگائیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دماغ کی رگوں کو کھول دے گا، آسانیاں ہو جائے گی، ایپلیپسی بھی ختم ہو جائے گی. بہت سارے بچوں کو ہوتی ہے، جوانوں کو ہوتی ہے، بوڑھوں کو ہوتی ہے. اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں اور اس طریقے سے عمل بھی کریں. اللہ پاک شفا دینے والا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر. اور اسی طریقے سے دوسرا سوال تھا ان کا، بچی کی شادیوں کے لیے وہ انا اعطیناک الکوثر پڑھتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر ضرور پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں. اسی طرح سورۃ الرحمن بھی پڑھیں. سورۃ الرحمن یہ قرآن کی دلہن ہے، قرآن کی عروس القرآن ہے. جو اس کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، اے اللہ یہ قرآن کی دلہن ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے، اے اللہ میری بچی کو بھی دلہن بنا دے. اللہ سے دعا کرے، اس سورت کی برکت سے کام ہو جائے گا اس کا انشاءاللہ. اور تیسرا عمل ہمارے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا نام یا عزیزو ہے، یا عزیزو ہے، یا عزیزو 111 بار روزانہ اس نیت سے پڑھیں. اللہ پاک میری بیٹی کی عزت نصیب فرما، شادی ہو جائیں، آسانی فرما بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے. اس طرح پھر اللہ سے دعا کرے، اللہ تیرے نام کی برکت سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ عطا فرما، کوئی صالح رشتہ عطا فرما. اللہ کا نام پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے،
یاد رکھو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں جب بھی پڑھے نیت کرے اللہ پاک میں نے یہ پڑھا ہے فلاں مقصد کے لیے، اللہ تو میرا کام کر دے، پھر اس کو پڑھے انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ تیسرا جو کالر تھا انہوں نے سوال کیا تھا اسکن کا پرابلم ہے۔ قرآن کریم میں 18ویں پارے میں پہلا رکوع ہے، پہلا پیج ختم ہوتا ہے، پیج کی اینڈ میں جو آیت ہے غالباً سورت کی آیت ہے، یہ 11ویں آیت ہے یا 12ویں آیت ہے، اس آیت کے تحت میں اس آیت میں یہ لکھا ہے، وہ کیا ہے؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت ختم ہوتی ہے، آیت بڑی لمبی ہے شروع سے، لیکن آیت کے مڈل آیت نمبر 11 یا 12 ہے، لیکن یہ 18 پارہ نمبر 18 ہے، پہلی سائیڈ ختم ہوتی ہے، سائیڈ کے ختم آیت شروع ہوتی ہے، اس کی اینڈ میں آیت دیکھ لیں۔ ایک کالر کا کال لے لیتے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب میں نے اپنے بارے میں صاف کروانا ہے۔ جی آپ انشاءاللہ آپ کا جو پریشانی ہے مجھے یہاں پر بول کر بتا دیجئے، میں آپ کو کوئی وظیفہ بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے کافی فرق ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی میرے یہ سر میں اور پٹھوں میں درد، پورے جسم میں، گھٹنوں میں سارے، تو یہ دوائیوں کے لیے بھی کسی طرح نہیں جاتی یہ نا۔ جی ابھی میں وہی بات کر رہا ہوں، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ کہ میں بدن کے دردوں میں، سر کے درد میں انشاءاللہ کیا پریشانی ہو تو کیا پڑھنا چاہیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر احسان ہے۔ جی فرمائیے۔ جی دعاؤں میں یاد رکھنا مفتی صاحب، میں نے بچے کی شادی شروع کی ہے تو دعا کرنا، کیونکہ آگے ایک بچے کی شادی کی ہے تو وہ 4 مہینے کے بعد ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خصوصی دعا فرمانا، اللہ آسانی فرمائے، آپ کی ماں کی پریشانی اللہ دور فرمائے اور آپ کے بچوں کو اس کی اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اور دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ بہتر کرے، کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتانا انشاءاللہ، کیونکہ پہلے بھی کسی نے کچھ ایسا علم کیا کہ ہمارے گھر کے باہر 2 بار پانی پھینکا ہے تو بس اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا کیا ہو گیا۔ تو ابھی دعا کرنا کہ اللہ کرے بچے کی انشاءاللہ کے لیے بہتر ہو، بچی بیچاری کی قسمت بھی اچھی ہو اور بچے کی بھی قسمت اچھی ہو۔ اللہ عافیت دے، اللہ تعالیٰ ان کی خوشیاں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ لے آئیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائیں، ان کی رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائیں انشاءاللہ۔ آپ سنتے رہیے، میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ میں بات کر رہا تھا سامعین کہ اسکن پرابلم ہو تو ہمارے حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے بہت اچھا کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ بدن کا اندر میں کھجلاوت اور اسکن پرابلم جس کو ایگزیما یا اور کسی قسم کی ہو، سر میں کبھی بدن میں پریشان آدمی ہو جاتا ہے، سب سے اچھا عمل جو ہے وہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورۃ القدر 38 پارے میں سورۃ القدر ہے، اس کو 7 بار پڑھ کر صبح شام پانی میں دم کر کے پیے کہ اللہ پاک اس خطرناک بیماری سے مجھے شفا عطا فرما۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس کو ایگزیما ہوتا ہے بیچارہ نہ رات میں سو سکتا ہے نہ دن میں، پریشانی ہی پریشانی ہوتی ہے، تو سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر جو ہے آپ اس کو پڑھیے، پانی میں دم کیجئے اور دم کر کے اپنے پی لیجئے انشاءاللہ، اور کبھی کبھی روز واٹر میں یہ گلاب کے پانی میں دم کر کے اپنے بدن پر ملیے، بہت ٹھنڈا ہوتا ہے انشاءاللہ، اس سے ٹھنڈک بھی محسوس ہوگی۔ ویسے تو حکیم لوگ کہتے ہیں کہ چک پک پاؤڈر جو ہوتا ہے، چنے کا پاؤڈر ہے، یہ ایگزیما کو دور کرنے کے لیے بہت مجرب ہے، ایسے حکیموں کا کہنا ہے، واللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اس میں بھی دم کر کے تھوڑا نہانے سے 15-20 منٹ پہلے دم کر لیجئے۔ یہ آیت جو میں نے کہی فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ سورہ قدر ہے، انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہو جائے گا۔ اس کو دم کرے اپنے اوپر یا پانی میں دم کر کے پئیں یا گلاب کے پانی میں، انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور ابھی جیسے قرآن نے سوال کیا، بدن میں درد رہتا ہے دوائیں کھانے کے باوجود بھی، یہ درد بہت ساری قسم کا ہوتا ہے، کبھی یہ ڈائیبٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی
اس طرح بدن کی کمزوری یا خون کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اور بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ زیتون کے تیل میں یا پھر بلیک سیڈ آئل میں آپ سورہ فاتحہ دم کر کے اپنے بدن کے اوپر لگایا کریں۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے نہانے کے آدھا گھنٹے پہلے آپ اس کو لگا لیں، پھر نہا لیں، یا رات میں لگا کر سو جائیں۔ اپنے بدن میں دردوں پر، گھٹنوں پر یا کمر پر یا اس طریقے سے سر پر یا اپنے جہاں جہاں جوڑوں میں درد ہے اس کو لگائیں۔ لگا کر کے، چونکہ یقین رکھیے یہ میرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ساری بیماریوں کی دوا ہے سوائے موت کے۔ اسی طرح حدیث میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 70 80 90 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ الگ الگ روایت ہے، بیماریوں کی دوا ہے، اس میں سب سے چھوٹی بیماری ڈپریشن ہے، الہم کا ذکر ہے۔ تو کثرت سے اس کو پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ پڑھیں، پانی میں دم کر کے اس کو پی لیں، اس نیت سے کہ اللہ پاک مجھے شفا عطا فرمائیں۔ یقیناً اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے۔ اس کو ضرور کیجئے، سر کے درد کے لیے، بدن کے درد کے لیے۔ اسی طرح ہماری محترمہ نے سوال کیا، چھوٹا بچہ تنگ کرتا ہے۔ بچے تنگ کرتے ہیں، بچوں میں کبھی کبھی مستی ہوتی ہے، یہ پریشان کرتے ہیں، لیکن بچہ اگر ہائپر ایکٹیو ہو جائے، بات نہ سنے اور غلط کام کریں، چاہے وہ 5 سال کا 10 سال کا، غصے ہو کر ماں باپ کے اوپر کچھ مارے یا کچھ گالی دیں یا فلاں اور فلاں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے بچے جو ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں یا آپے سے زیادہ باہر ہو جاتے ہیں، ان سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر قرآن کریم کی آیت پڑھیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ کے پاس ایک آدمی آیا اپنے بچے کی شکایت لے کر، تو انہوں نے کہا سر پر ہاتھ رکھ کر 7 بار یہ دعا پڑھ لیں۔ الحمدللہ انہوں نے کہا میرا بچہ نارمل ہو گیا۔ بہت سارے بچے بہت سارے غلط کام کرتے ہیں، یہ آیت سب سے مجرب ہے۔ سورہ والضحیٰ آپ نے دیکھی ہے، 30 پارے میں سورۃ الوضحیٰ ہے، اس کی ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ یہ آیت 7 بار پڑھ لیں اور پڑھ کر اس کو پانی میں دم کر کے بچے کو پلا دیں، یا پھر سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو پڑھیں۔ قرآن کریم ایک اور آیت بھی ہے جو بہت زبردست ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها۔ دنیا میں کوئی بھی جاندار ہو، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اس کی فوہیڈ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، آگے اس آیت میں فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب بے شک سیدھا راستہ بتلانے والا ہے۔ یہ آیت بھی بہت زبردست ہے، قرآن کی آیت ہے، عجیب آیت ہے، بہت سارے حضرات کو میں نے بتائی ہے، الحمدللہ ان کے بچوں کے لیے، شوہروں کے لیے، اس طرح غلط کام کرنے والوں کے لیے بہت زبردست ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها۔ ہمارا یہ یوٹیوب پر آپ اقرا ٹی وی کے اوپر جائیں اور یہ رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ آپ لکھیں گے تو آج کا پروگرام، ہر منڈے کا پروگرام فوراً یہ اس پر ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو سن کر بھی پڑھتے رہیں، قرآن کریم کی یہ آیت بھی ہے ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ آیت بڑی زبردست ہے، اس کو پڑھیے۔ یا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ پڑھیے۔ یا قرآن یا نبی یا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، 3 نام ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا، یا رحمانو یا رحیمو یا ہادی، یا رحمانو یا رحیمو یا ہادی۔ اس کو کچھ بار پڑھ کر بچے پر دم کر لیا جائے، بچے کو کچھ کھانے میں پینے میں دم کر کے پلا دیا جائے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک اور سوال تھا محترمہ کا کہ بھائی کی عمر 82 ایئرس کی ہے، جب صبح اٹھے تو ان کے کپڑے پر خون کے چھینٹے تھے، اور نہ تو ناک سے خون نکلا، نہ بدن میں کوئی اس طرح کی حرکت ہوئی کہ کوئی
بدن سے بھی خون کے آثار ہو، لیکن ان کے کپڑوں میں جب وہ کپڑے پہن کر سوئے تھے ان کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے تھے، اور جب سے یہ بات ہوئی ہے تب سے بیمار ہے۔ آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے اگر بیماری کی وجہ سے ہو اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، یہ آپ کا کہنا ہے، تو اس کے لیے سب سے اچھا یہی ہے، آخری جواب دے دیتا ہوں کہ آیت الکرسی ہے اور اسی طرح چارکل ہے، یہ پانی میں دم کر کے پئیں یا بلیک سیڈ آئل میں دم کر کے اپنے بدن پر اس کو لگائیں، انشاءاللہ بدن کا درد ٹھیک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ساتھ ساتھ میں بچوں کی شادی جب ٹوٹ جاتی ہے پہلے سے دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ ہم بچوں کی شادی کرنے جا رہے ہیں، کچھ صدقہ نکال دیں اور یاسین شریف پڑھ کر جائیں یا قرآن کی سورۃ الرحمن پڑھ کر جائیں اور اللہ سے دعا کر کے جائیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر جائیں، انشاءاللہ اس رشتے میں بڑی برکت ہوگی، اس شادی میں بھی برکت ہوگی۔ کچھ صدقات نکال دیں، قرآن کی آیت پڑھ لیں۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ ہم دعا کر لیتے ہیں، سارے سامعین بھی دعا کریں، اللہ سے ہم دعا کریں یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا اللہ یہ تیرے اسم اعظم ہے، اس سے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد نبی الامی والا آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، صحابہ کی باتیں سنی ہے کہ اللہ کی تعریف کے بعد، درود شریف کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب مل کر تیرے سامنے تیرے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما، بدن کے دردوں کو دور فرما، یا اللہ جس قسم کی رکاوٹیں ہو ہمارے گھروں میں اے اللہ اس کو دور فرما، میاں بیویوں میں آپس میں محبت مودت نصیب فرما، ایک دوسرے کے انڈرسٹینڈنگ نصیب فرما، غصوں کو دور فرما، اے اللہ ایک دوسرے پر اے اللہ گالی گلوچ کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے لوگ پریشان ہیں اپنے جاب میں اللہ سب کو اے اللہ حلال روزی نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔